سابقہ خلیفہ بعد والے کو نامزد کر دے. یزید کو معاویہ نے نامزد کر دیا. یزید کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی تھیں جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا یزید کے حق میں. یہ وہ 3 خلیفہ سازی کے اصول تھے جن کی بنا پر سابقہ خلفاء خلیفہ بنے. پہلی خلافت اجماع سے بنی، دوسری خلافت استخلاف سے بنی، نامزدگی سے، اور تیسری خلافت کمیٹیوں کے فیصلے سے بنی. ان میں ایک ایک اصل خلیفہ سازی کی پائی جاتی تھی، اور یزید میں ساری خلیفہ سازی کی شرائط یک وقت جمع ہو گئی. اور حسین ابن علی نے ایک انکار بیعت کر کے ان تمام بتوں کو پاش پاش کر یہ انکار بیعت کو معمولی نہیں تھا. حسین نے اجماع کا بت توڑ دیا، مولا حسین نے استخلاف کا بت توڑ دیا، کمیٹیوں کا بت توڑ دیا جن کی وجہ سے خلیفہ بنے. مولا حسین نے خلیفہ سازی کے سارے اصولوں کو توڑ کر پھینک دیا. سب سے بڑے بت توڑے ہیں مولا حسین ابن علی. معمولی نہیں تھا انکار بیعت کرنا. اور یہ نواسہ رسول جو وارث رسول تھا، وہ جس نے جو دین بچایا ہے، قربانیاں دے کر بچایا. جو کچھ حسین ابن علی کے پاس تھا وہ سب کچھ مولا حسین نے دین پر قربان کر دیا. کوئی چیز باقی نہیں بچائی. جیسی شہادت خدا نے مولا حسین سے چاہی اور لی ہے ویسی کسی نبی سے نہیں. اور مولا حسین نے بھی اس انداز میں شہادت دی ہے، کسی نبی نے ایسی شہادت نہیں دی. جہاں انبیاء کی آواز نہیں پہنچ سکی وہاں حسین کے خون کے چھینٹے پہنچے. معمولی قربانی نہیں تھی عزیزو. اسی لیے مولا اپنی زخمی حالت میں جب سب چلے گئے تھے اور زمین پر پڑے ہوئے تھے، خشک زبان تھی، زخمی جسم تھا، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ حسین سے کہ آپ بیعت کر لیں. آپ شجاعت دیکھیں مولا حسین ابن علی کی. تن و تنہا ایک شخص ہو، زخمی حالت ہو، اپنی عورتوں اور بچوں کے پردوں کا بھی خیال. اسی لیے وہ راوی جو وہاں پر تھا وہ کہتا ہے میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اس قدر پریشان حال ہو اور اس کا چہرہ اتنا چمک رہا. بلکہ وہ کہتا ہے جو وقت شہادت حسین ابن علی قریب آتا جاتا تھا حسین کے چہرے پر جمال آتا جاتا، اس لیے کہ حسین کی منزل قریب آ رہی تھی. عاطف غیبی سے ندا آئی ہوگی، اے حسین ہم تیری شجاعت سے واقف ہیں. جہاں علی کا خون اور فاطمہ کا شیر جمع ہو جائے اس کی قوت کا کیا کہنا. مولا حسین نے اس تنہائی کے عالم میں ابن زیاد کو مخاطب کیا. ہزاروں کی فوج سامنے ہے، زخمی شخص ہے، کس انداز میں بات کرتا ہے آپ کا مولا. آپ فرماتے ہیں الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ. یہ حرامزادہ، ابن زیاد کو خطاب کیا مولا نے زخمی حالت میں، یہ حرامزادہ، پسرے حرامزادہ مجھ حسین کو 2 چیزوں پر مجبور کر رہا ہے، یا میں یزید کی بیعت کر لوں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤں. ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ، میں حسین کہاں اور ذلت کی زندگی. مولا اس زخمی حالت میں بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں حسین کے جسم میں پیوست. میں رسول کا نواسہ حاضر ہوں. عزیزو وہ وقت کتنا سخت تھا مولا پر جب آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ چکے تھے، لیکن شجاعت مولا کا یہ عالم تھا کہ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ مولا حسین کے قریب آئے. ہر بندہ دور سے کہہ رہا ہے اگر قریب جائیں گے ممکن ہے حسین زندہ. ایک شکی کہتا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو نا تو حسین زندہ ہے یا نہیں
تو آواز بلند کرو، حسین تیرے خیموں میں لوگ چلے گئے۔ عزیزو اس آواز کا بلند ہونا تھا، ہمارے مولا کوہنیوں کے بل اٹھے اور ان کو آواز دے کر کہا یا آل ابی سفیان، اے ابی سفیان کے ماننے والوں، تم مجھ سے لڑ رہے ہو اور میں تم سے لڑ رہا، میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے خیموں میں نہ جاؤ۔ اے آل ابی سفیان، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو، دیانت نہیں رکھتے ہو، قیامت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تو کم از کم عربوں کی غیرت کا خیال کرو اور میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے خیموں میں نہ جاؤ۔ لیکن کیا مولا کے اس فرمان پر یہ آرزو جو مولا نے کی وہ پوری ہو گئی؟ نہیں۔ فاطمہ بنت حسین، مولا حسین کی بیٹی فاطمہ یہ روایت کرتی ہے کہ جب ہمارے وارثوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے تھے تو ہم بیویاں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ہم ایک دوسری سے یہ کہہ رہی تھی کہ جب یہ لوگ ہمارے وارثوں کی لاشوں کی پامالی سے فارغ ہو جائیں گے تو معلوم نہیں یہ ہم سے کیا سلوک کریں گے۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں ہم بیویاں ابھی باتیں کر رہی تھیں کہ کچھ گھوڑ سوار خیموں کی جانب آئے اور انہوں نے ہاتھوں سے نہیں نیزوں کی انیوں سے نبی زادیوں کی چادروں کو اچھالنا شروع کیا۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہے میں بھاگی شاید میری چادر بچ جائے، لیکن ایک گھوڑ سوار میرے پیچھے بھاگا، اس نے میری کمر پر نیزہ مارا، میں گر گئی، بے ہوش ہو گئی اور اس وقت مجھے ہوش آئی جب میری پھوپھی زینب میرے سرہانے کھڑی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہے میں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو میرے سر پر چادر نہیں تھی، میں نے کہا پھوپھی اماں کیسے اٹھوں، غیر محرم دیکھ رہے ہیں، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہے ایک مرتبہ میری پھوپھی اماں نے تعجب سے مجھے دیکھا اور فرمایا وَأَمَّتُ کے مِثْلُ کے، بیٹی کیا پوچھتی ہو، تیری پھوپھی کی چادر بچھن گئی۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہے میں نے اپنی پھوپھی اماں کی طرف دیکھا تو صرف چادر ہی چھنی ہوئی نہیں تھی بلکہ میری پھوپھی اماں کے شانوں پر سیاہ نیزوں کے داغ موجود۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ایک منٹ دعا کروں۔ یا محمود بحق محمد و یا اعلیٰ بحق علی و یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ و یا محسن بحق حسن و یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام و اولادہ المعصومین۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ اس مجلس کا ثواب اس ادارہ کے جو مرحوم ہو چکے ہیں معاون تھے اور یہ نام میں پڑے ہیں ان کی روح کو پہنچا۔ بار الہ جتنے بھی حاضرین یہاں حاضر ہیں ان تمام حاضرین کے مرحومین کو غریب کے رحمت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں عزاداری مولا حسین بن علی کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے بھی دام درہم سکنے اس میں حصہ لیا ہے خدایا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہم سب کو شر سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما، شر شیاطین و جن و انس سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ان تمام حاضرین کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی حاضرین ہیں یہ نیک دلی خواہشات رکھتے ہیں بتا نہیں پا رہے، تو علیم بصیر ہے، ان کے دلوں کی حاجات کو جانتا ہے۔ خدایا ان کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں خدایا بحق محمد و آل محمد قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین میں سے کوئی مریض ہے یا ان کے متعلقین میں سے کوئی مریض و مریضہ ہے
ان سب مرضا کو صحت کلی و کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص محسن شاہ، فدا حسین، سید سخاوت حسین، ان کی بیگم سید ڈاکٹر حسن صفی، صابر حسین صاحب، خلیل شاہ، ذکیہ خانم، ذکیہ بی بی، محمد فاضل صاحب، رفاقت شاہ، محمود سرور، عامر چوہان، کرامت شاہ صاحب، سیدہ نازنین فاطمہ صاحبہ، یہ مریض ہیں. خدایا ان سب مرضا کو صحت کلی و کاملہ و عاجلہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب اپنے اپنے مرحومین کو بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ مرحوم جن کے نام لیے گئے ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. جات لیے مشکل شام دا سفر سجاد لیے مشکل شام دا سفر سجاد لیے مشکل شام دا سفر سجاد لیے مشکل. گویا آج دوندا چپ چپ سجاد رہندا کچھ حال کوئی روکے نہ شام دائی لیندا. جیرے ظلم ویکھے عابد جیرے ظلم ویکھے عابد دنیا کی خبر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل. اصغر دا کردا ویرن میری لہر وچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے. تیرے بعد آ نہ جاوے حسین